نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل سب سے زیادہ پوچھا جانے والا جو مسئلہ ہے وہ جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے احباب زیادہ پوچھتے ہیں، اور بطور حوالہ کے جامع ترمذی کی جو روایت ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، بطور حوالہ کے وہ روایت بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم پہلی نشستوں کے اندر یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس کو صحیح ماننے سے انکار کیا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے ائمہ محدثین کی جروحات کو ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث کے اندر نقل کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلی نشستوں کے اندر سنن کبریٰ للبیہقی کی جرح کو بھی نقل کیا تھا، اور اسی طرح معرفت السنن والآثار کی جو جرح تھی اس کو بھی نقل کیا۔ خود امام ابو داود رحمہم اللہ تعالی علیہ نے جو سنن ابی داود کے اندر جو جروحات تھی ان کو بھی نقل فرمایا ہے۔ آج میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو جامع ترمذی کے اندر جو روایت ہے اس کے اوپر امام نسائی رحمہم اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے اوپر جرح کی ہے، اور ان کی مشہور و معروف کتاب ہے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سنن الکبریٰ للنسائی کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 124 ہے۔ اس کے اوپر امام نسائی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قال ابو عبد الرحمن نے فرمایا، یعنی امام نسائی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ما نعلم ان احدا تابع ابا قیس علی هذه الروايه، یعنی ہم کسی بندے کو نہیں جانتے جنہوں نے ابو قیس کی اس روایت میں، یعنی جرابوں پر مسح کرنے والی جو روایت ہے اس کے اندر ان کی موافقت کی ہو یا ان کی تائید کی ہو۔ آگے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجزیہ پیش فرماتے ہیں کہ صحیح ترین بات کون سی ہے، تو فرماتے ہیں وَصَحِيحُ عَنِ الْمُغِيرَةَ، کہتے ہیں صحیح روایت جو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح علی الخفین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے، جرابوں پر مسح نہیں فرمایا۔ یہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے، اور مرزا انجینئر اسی روایت کو، یہ جو روایت امام نسائی نے سنن کبریٰ للنسائی کے اندر جو ذکر کی ہے یہی روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، اسی کو بنیاد بنا کر مرزا علی انجینئر بھی اس کے اندر علمی خیانت کا اظہار کرتا ہے اور علمی خیانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔